والے بہت کم نظر آتے ہیں، ان میں سے وہ ایک عظیم ہستی تھی۔ جوڑنا، ملانا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی بالکل واضح ہیں۔ تو واضح ہوتا ہے کہ علامہ یوسف کلکتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھتے تھے کہ حقیقی زندگی وہ ہے جو جماعتی زندگی ہو۔ آج کل ایک فیشن بن گیا ہے، بہت سارے لوگ ہیں پڑھے لکھے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو سابی کے ساتھ ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتی زندگی سے وابستہ ہونے کا حکم دیا ہے، تو آپ بھی قرآن و سنت کے حامل ہیں۔ اللہ آپ کو وحی الہی کے علم جو روشنی ہے، نور ہے، اس سے آپ کے دل و دماغ کو منور فرمائے، آپ عالم دین بنیں، میدان عمل میں نکلیں۔ تو یہ ارادہ کریں کہ ہم نے جماعتی زندگی گزارنی ہے، اسی میں خیر اور برکت ہے۔ میں یہی کوتاہی سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ ان کے اعمال، ان کے افکار، ان کے نظریات ہمارے سامنے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ان کے یہ افکار و نظریات، ان کی سیرت و کردار تاریخ کا ایک روشن باب ہے اور رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز آنے والی نسلیں بھی ان سے رہنمائی حاصل کریں گی۔ میں ایک بار پھر اپنے بھائی، دوست، مدیر جامعہ مولانا احسن سلفی حافظہ اللہ، اساتذہ کرام، انتظامیہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک عظیم ہستی کے بارے میں کچھ کہنے کا مجھے موقع فراہم کیا ہے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جامعۃ الاحسان اسلامیہ کو اسی طرح یہ جو ایک خیر کا مشن ہے، اسلاف کے کارناموں کو اجاگر رکھنے کا عہد جو ہے، اللہ انہیں اسی پہ قائم و دائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمیں نصیحت فرما رہے تھے فضیلت الشیخ